الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ہر قسم کی تعریف بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء علیہ الصلاۃ کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہجرت جو ہے یہ الہجرہ، یہ حجرہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا۔ مثلا اگر یہ کہا جائے ہاجر القوم من دارہم الی دارہم، کہ فلاں قوم نے فلاں علاقوں کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں ہجرت کر لی یا وہاں سکونت اختیار کر لی، تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنی بیویوں کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، یعنی وہ بیویاں جو نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کے منع کرنے کے بعد بھی باز نہیں آتی، تو تادیباً کارروائی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ لغت میں اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اگر شرعی اصطلاح میں ہجرت دیکھیں تو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام، کہ دار الکفر کو چھوڑ دینا، وہاں سے نکل جانا اور ہجرت کر کے دار اسلام میں چلے جانا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر امن ہو یا جہاں پر انسان آسانی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اور اسی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تعریف بیان کی ہے کہ ترک ما نہی اللہ عنہ، کہ ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا، وہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اصل مہاجر یا ہجرت کرنے والا تو وہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے کوئی اسے چھوڑ دے، اصل مہاجر یہی ہے، یعنی جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت باطنی، ایک ہجرت ظاہری۔ اب ہجرت باطنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے شہوات سے، یا جو شیطان انسان کو کوئی بھی عمل اگرچہ وہ برا ہو اور اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، نفس جس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو ترک کر دینا، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، تو یہ باطنی ہجرت کہلاتی ہے۔
اور اگر ظاہری ہجرت ہم دیکھیں تو انسان اپنے دین کو کفر اور شرک کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے اپنے دین پر عمل کے لیے یا دین پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو، اس کا دین محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، تو یہ ہجرت ظاہری کہلاتی ہے۔ اب ہجرت کیونکہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کا اپنا ایک مقام ہوا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا، اسلامی شریعت کا نفاذ ہوا، اسی ہجرت کی وجہ سے آج ہم اور آپ جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس ہجرت کی بہت بڑی دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسی قیام اور ایسی پناہ گاہ عطا فرمائی جہاں سے اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں روشن ہو گئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہجرت کا نتیجہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے جنہیں نکال دیا گیا، اب گھروں سے نکال دیا گیا، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مسلمان تو مکہ چھوڑ کر گئے تھے، انہیں نکالا کہاں گیا تھا، لیکن اگر اس کا پس منظر دیکھیں کہ تقریباً 13 سال تک مسلمانوں کو ستایا گیا مکہ میں، ان کے اوپر ایسی تکلیفیں اور ایسے دور آئے کہ جن کی اذیتوں اور جو بھی تکلیفیں مسلمانوں کو دی گئی، اگر انسان سوچ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو اس قدر تکلیفیں مسلمانوں کو دی گئی کہ اپنے شہر کو چھوڑنے پر انہیں مجبور ہونا پڑا۔ یہ مجبور جو کیا گیا، اسی لیے تو مسلمانوں نے یہ مکے کو چھوڑا، مدینہ ہجرت کی۔ تو گویا مجبور کرنا، یہ ہجرت کے لیے مجبور کرنا، گویا یہ شہر سے نکالا جانا ہوا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ یہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ جنہیں اپنے شہروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہیں تکلیفیں دی گئیں، اور جو لوگ میرے راستے میں لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور دوسروں کو یہ جہنم رسید بھی کیا ہے، دوسروں کو قتل بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ثواب ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی ثواب نہیں دے سکتا، سب سے بہتر اگر بدلہ کوئی دینے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے انہوں نے جہاد کیا، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے مہاجرین کا، ایسے مجاہدین کا بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد ہجرت کی، یعنی ایک زمانے تک ظلم سہتے رہے صرف اللہ کے لیے، اور ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے اعزہ و اقارب کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اللہ کے لیے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما فتنوا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم انہیں دنیاوی زندگی میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، بہترین مقام عطا فرمائیں گے، جس مقام کو وہ چھوڑے ہیں اللہ رب العالمین ایسے مہاجرین کو اس سے بہتر مقام و مرتبہ اور اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے گا۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یہ دنیاوی چیز ہے، آخرت میں ان کا اجر بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، یعنی جو مہاجرین اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب ان کے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، اگر یہ جان لیں تو انہیں حیرت اور یعنی ان کے حیرت اور تعجب ہوگا کہ
اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے جو بھی تکلیفیں جھیلی ہیں اس کے مقابلے میں جو اجر و ثواب دیا جائے گا تو انہیں یہ چیز انہیں تعجب میں مبتلا کر دے گی۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، خصوصی طور پر جو مکہ کے وقت یا پہلی ہجرت یا جو بڑی ہجرت جو کہلاتی ہے مدینہ کی جانب، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، کمزور تھے، اپنی قوم میں تھے تو حقیر سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے، ان پر آزمائشیں آئیں، انہوں نے جو ہے جب آزمائشیں آنے کے بعد ہجرت کے ذریعے سے انہیں چھٹکارا پانے کا موقع ملا تو انہوں نے اسے غنیمت جانا اور ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا کے طلبگار ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تو یہ آیت کریمہ جو ہے انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا تو وہ زمین میں بہت ساری قیام گاہیں پائے گا اور اس کے رزق میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آسانی فرمائے گا، اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ کیونکہ جب ایک مسلمان ہجرت کرتا ہے تو اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، جو روزی وہ کماتا تھا وہ روزی بھی اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بہترین قیام گاہیں بھی دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے رزق دے گا اور ان کی پرورش فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک شرط کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یا ایک شرط کے ساتھ بیعت کروں گا، آپ جب تک مجھے یہ گارنٹی نہ دے دیں گے کہ میرے پچھلے گناہ اس ہجرت کی وجہ سے یا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ اسلام اپنے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها اور ہجرت اپنے سابقہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ اور حج جو ہے، جو حج مبرور کہلاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ کہ حج مبرور جس میں کوئی نیکی، ایسی انسان صرف نیکی ہی نیکی کیا ہو، برائی نہ کیا ہو، گناہ کا کام نہ کیا ہو یا لہو و لعب کا کام نہ کیا ہو تو وہ حج مبرور کہلاتا ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ اور یہاں پر فرمائے کہ کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب حج مبرور ہوتا ہے تو یہ حج انسان کے سابقہ گناہوں کو جو ہے وہ مٹانے والا بن جاتا ہے۔ تب انہوں نے جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے جو جہاں بہت سارے فوائد ہے وہاں پر یہ بات بھی یقینی ہے کہ جب ایک انسان ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ابو فاطمہ ضمری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا علیک بالحجرہ فإنہ لا مثیل لہا کہ تم ہجرت کر لو، اس لیے کہ ہجرت کی نظیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر تم ہجرت کر لو گے تو بہت سارے خیر اور بہت ساری برکات کا تم جو ہے وہ حصول کر سکتے ہو۔ عبداللہ بن عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے یا سب سے اول مرحلہ میں جو لوگ اول وحلہ میں داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، یعنی مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جب وہ جائیں گے تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے تھے، تو ہمیں کس طریقے سے یا ہمارا جو ہے کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا؟ یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلا حساب و کتاب جو ہے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ جب یہ جنت کے دروازے پر فرشتوں سے کہیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی ناس من امتی یوم القیامت نورہم کضوء الشمس کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے جو چہرے ہیں، ان کے بدن جو ہے یا جو ان سے نور نکلے گا وہ سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟
آپ نے فرمایا وہ فقراء مہاجرین ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ صرف ان کو جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا بلکہ ان کے چہرے بھی جو ہے دوسرے عام جنتیوں کی بنسبت جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ اب جہاں تک یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا لا تنقطع الحجرت حتى تنقطع التوبہ، کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے، اور فرمایا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ قیامت تک ہجرت باقی رہے گی۔ ہر وہ شخص جسے اس کے دین کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، وہ دارالکفر میں ہے اور اس کے دین پر اسے عمل کرنے کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، اور قیامت تک وہ ہجرت کر سکتا ہے اور وہ اس فضیلت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب ہجرت ختم کر دی گئی۔ چونکہ فتح مکہ جس وقت ہو گیا تو اب وہ دارالکفر سے دارالاسلام میں داخل ہو چکا تھا، اب وہ امن امان والی جگہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ مکہ دارالکفر نہیں رہا، اب وہ دارالاسلام بن چکا ہے، لہذا اب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا یہ مقصد نہیں ہے اس حدیث کا کہ اب ہجرت کا سلسلہ یا اس کی فضیلت ہی ختم کر دی گئی، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ لہذا آج بھی وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس مقام کو چھوڑ کر کوئی اگر امن والی جگہ آتا ہے جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو تو تب بھی وہ اس ہجرت کی فضیلت کو انشاءاللہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ اب اس حدیث کی دوسری توجیہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے جو ہے یہ بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کی شرح میں ہے کہ ہجرت کی جو فضیلت ہے، جو پہلے فضیلت تھی فتح مکہ سے پہلے، اب اس حدیث کے پیش نظر وہ فضیلت باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی ان پر جو ہے وہ شدید قسم کا ظلم و ستم کیا گیا۔ مسلمان جو ہے وہ خستہ حالی کی زندگی میں وہاں گزار رہے تھے، ہر قسم کی تنگی محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے جو تنگی محسوس کی، انہوں نے جو یہ ظلم و ستم سہا، تو فتح مکہ ہونے کے بعد اسلام جو ہے غالب آ گیا، مسلمانوں کو غلبہ اور قوت حاصل ہو گئی، لہذا اب وہ فضیلت جو مکہ سے پہلے ہجرت کرنے کی تھی وہ فضیلت اب باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی جو ہجرت کرنے کی فضیلت قیامت تک باقی رہ سکتی ہے۔ محترم حاضرین، اب جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہجرتیں ہوئیں۔ مدینہ سے پہلے 2 مرتبہ ہجرتیں ہوئی جو حبشہ کی جانب تھی، جس میں پہلی ہجرت جب حبشہ کی جانب ہوئی تو 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ جب وہ لوگ حبشہ پہنچے وہاں انہیں امن و امان نصیب ہوا، تو جب یہ خبر مسلمانوں کو پہنچی تو بہت سارے مسلمان جو ہے وہ دوسری ہجرت کے لیے بھی جو ہے تیار ہو گئے، لیکن پہلی ہجرت میں جو لوگ مسلمان یہ حبشہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے انہیں ایک خبر یہ بھی ملی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آ گئے، لیکن جب مکہ پہنچے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، افواہ تھی۔ اب آج کے جیسی جو ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ایک فون اٹھا کر معلومات حاصل کر لی کہ فلاں جگہ کیا حال ہے، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب انہیں حبشہ سے مکہ آنا پڑا، مکہ آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی، افواہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے دوسری ہجرت کی، اور دوسری ہجرت میں جو ہے مسلمانوں میں تقریباً جو ہے 80 مسلمان مرد اور عورتیں شامل تھی، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہوئی جس میں عام مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ جب مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو مسلمانوں کو یہ چھوٹ دے دی گئی کہ جاؤ تمام کے تمام لوگ مدینہ کی جانب ہجرت کرنے، بلکہ اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کے طور پر اپنایا تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ سن 11 نبوی میں جو ہے جب مدینہ سے 6 افراد نے اسلام قبول کیا تو یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ہر سال جو ہے وہ عرب سے یا عرب کے باہر سے لوگ حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے آتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 11 ہجری میں تقریباً 6 لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کر کے انہوں نے جو ہے یہ جب ان کی واپسی ہوئی مدینہ، تو مدینہ جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب سن 12 ہجری آئی، یہ 12 نبوی آئی، تو 12 نبوی میں تقریباً 12 لوگ جو ہے وہ مدینہ سے اسلام قبول کر کے آ چکے تھے۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر کے یہاں پر آئے تو منی میں عقبہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور ان بیعت کرنے والوں میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، کہ یعنی مجھ سے اس بات پر بیعت لے لو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل نہیں کرو گے، ولا تأتون ببہتان تفترینہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر بہتان نہیں باندھو گے، فمن وفا فاجرہ علی اللہ، لہذا جو ان باتوں کی مجھ سے بیعت کر لے اور اسے پورا کر دے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جو بیعت کرنے کے بعد ان باتوں سے پھر جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اسے عذاب دے، اور یہی اس کا کفارہ ہوگا، اور آخرت میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو چاہے تو اس کا مواخذہ کرے اور جسے چاہے جو ہے بخش دے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ہمیں بیعت لی، اور یہ بیعت ہی دراصل مقدمہ تھی ہجرت مدینہ کی جانب، یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، یہ سن 12 نبوی میں ہوئی، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ معلم اور داعی بنا کر بھیجا، جو سب سے پہلے اسلام کے داعی اور مبلغ اسلام تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ میں تقریباً 1 سال تک رہے، اور آئندہ جو ہے 13 نبوی سے پہلے جو حج کا موسم آتا ہے اس سے پہلے وہ مدینہ سے مکہ کی جانب واپس آ گئے۔ یہ وہی صحابی رسول ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی، اور ان کی جب تدفین کا وقت آیا، کفن دفن کا وقت آیا، تو صرف ایک چادر ملی تھی۔ جو سب سے پہلے اسلام کے داعی تھے، ان کی کفن کا وقت ایک چادر تھی، ان کا سر جب ڈھانک دیا جاتا تو ان کا پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور ان کے پیر پر جو اذخر گھاس جو ہے اس کے پتے کو ڈال دو۔ یہ وہ داعی تھے، انہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، اور سن 13 نبوی سے پہلے حج کے موسم سے پہلے جب ان کی واپسی ہوئی تو پھر وہاں پر انصار کے تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہوا ہو، یعنی ہر گھر میں ایک نہ ایک فرد ایسا ضرور تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کا نتیجہ یہی تھا کہ جب سن 13 نبوی آئی تو 70 سے زائد لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر کے مدینہ سے مکہ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے مشتاق تھے، اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لیے ہوئے تھے، اس بات کی فکر تھی کہ آخر کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس مکہ کی پہاڑیوں میں جو ہے اذیت دی جائے گی۔ انہیں اس بات کی فکر تھی، انہیں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی جانب آ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ منی کے مقام پر مسلمانوں کی جو ہے یہ میٹنگ طے ہو گئی کہ منی کے ایام میں رات کے وقت اسی عقبہ کے مقام پر جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن بحیثیت چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عباس نے اس وقت جو ہے یہ انصار کے لوگوں سے کہا یا خزرج کے لوگوں سے کہا جو مدینے سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ خزرج کی جماعت، محمد کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے ہمارے درمیان یا ہمارے نزدیک، وہ تم جانتے ہو، اور وہ جس امن و امان کے ساتھ مکے میں ہے وہ تم جانتے ہو، وہ اپنے شہر میں محفوظ ہے، لہذا اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلاتے ہو اور یہ ارادہ ہے کہ وہاں انہیں قیام دو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں مکہ سے مدینہ بلا کر رسوا کرنے کا ارادہ ہے، یا تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ تم مسلمانوں کی اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت نہیں کر سکو گے، تو آج ہی کہہ دو، ابھی کہہ دو، اگر بعد میں بلا کر رسوا کرنے والی بات ہوگی تو پہلے ہی بتا دو۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں
جو خزرج سے تھے, جو انصار کے ساتھ آئے تھے, اس وقت تو ان کا نام انصار نہیں تھا لیکن مدینہ سے آئے تھے, وہ اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس وقت جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی, اور وہ بیعت میں یہ تھا, مسند احمد کی روایت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب بیعت لی تو ان سے اس بات پر بیعت لی کہ چستی میں ہو یا سستی میں ہو, ہر حال میں جو ہے تم میری اطاعت کرو گے, خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو, جب بھی خرچ کرنے کے لیے بلایا جائے تو تم فوراً خرچ کرو گے. تیسری بیعت لی کہ نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے. چوتھی بیعت اس بات پر لی کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, اگر کسی ملامت کرنے والے نے ملامت کی تو اس کی ملامت کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے تو اسے پورا کرنا ہے. کسی بھی ملامت کرنے والا یا کسی روکنے والے کے روکنے سے تمہیں جو ہے وہ رکنا نہیں ہے. اور پانچویں جو ہے یہ اس بات پر بیعت لی کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری حفاظت کرو گے, میری مدد کرو گے, اسی طرح جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو, اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہو, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو. چنانچہ انصار نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ مدینہ آنے کے بعد ہم آپ کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کریں گے. اب یہ بیعت عقبہ اسے کہتے ہیں, دوسری بیعت عقبہ. اس بیعت کے بعد ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے مکے کا جو ہے راستہ ہموار ہو چکا تھا. بظاہر یہ چیز دکھ رہی تھی کہ راستہ ہموار ہو چکا تھا, کیونکہ جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو ہر مسلمان یہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مکہ سے جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر کے چلا جائے, اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے. اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ اس لیے یہ راستہ آسان نظر آ رہا تھا کہ جہاں ہمیں جانا ہے, جس مقام پر جانا ہے, وہ لوگ آ کر ہم سے معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم سے قربان اور ہمارے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کا وعدہ کر چکے ہیں. تو مسلمانوں میں یہ عزم اور ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ مدینہ کی جانب ہجرت کریں. لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ دوسری طرف مشرکین کو بھی کہیں نہ کہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ مسلمان جو ہے ہجرت کرنے والے ہیں. اب انہوں نے بھی یہ طے کر چکا تھا, یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے میں مہلت نہیں دیں گے. چنانچہ وہ مسلمانوں کو اور تکلیفیں دینے لگے. لیکن اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا, اللہ کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو چکا تھا. کئی مسلمانوں نے ہجرت کر لی, کئی مسلمانوں نے اپنے آبائی وطن, اپنے اعزہ, اپنے اقارب کو جو ہے چھوڑ کر ہجرت کر لی. مشرکین نے بہت کوشش کی, طریقے سے روکنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو جو ہے روک لیا جائے, لیکن کوئی اپنا مال چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے, کوئی اپنے بیوی بچوں دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کا واقعہ ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے کہ میاں بیوی اور ایک بچہ جن کا نام تھا عمر, اب بچہ چھوٹا تھا, جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو گھر والے تھے, ان کے مائکے والے جو تھے, انہوں نے روک لیا. ابو سلمہ سے کہا کہ تمہیں ہجرت کرنی ہے, تم اکیلے جاؤ, ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں آنے دیں گے. چنانچہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی روک لیا. اب جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو شوہر تھے, ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو تو روک لیا لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بچے کو بھی روک لیا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس بچے کو اپنی ماں سے الگ کر دیا. یعنی سسرال والے جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے, انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. اب ایسی حالت میں بتائیے, بیوی ایک الگ جگہ ہے اور بیٹا ایک الگ جگہ ہے, اور باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, لیکن ایسی حالت میں بھی جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ اسی مقام پر آتی جس جگہ سے انہیں الگ کر دیا گیا تھا, جہاں سے ابو سلمہ جو ہے ہجرت کر گئے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رکے نہیں تھے, وہ ہجرت کر کے جا چکے تھے. روزانہ یہ اسی مقام پر آتی ہیں اور جب تک جو ہے دھوپ کی تپش محسوس نہیں ہوتی تھی اس وقت تک یہ اسی مقام پر رہتی تھی, پھر واپس چلی جاتی تھی. یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. پھر انہی کے خاندان میں سے کسی کو رحم آیا, اس نے کہا کہ اس عورت کو روک کر کیا کرو گے جبکہ اس کا شوہر مدینے میں ہے, اس عورت کو جانے دو. اور جب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے راہیں ہموار کرتا ہے. مشکلات اور صبر ابھی بھی تھا, ابھی بھی یہ ایک مشکل تھی, لہذا اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں کے دلوں میں جو ہے یہ رحم پیدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ تم ہجرت کر لو. اب جب یہ بات
ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی بچے کو واپس کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بچے کو لے کر جو مدینہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہو۔ چنانچہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو لے کر جو انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی، ہجرت کی شروعات کے بعد بھی مسلمانوں کے اوپر صبر اور اذیتیں جو ہے یہ کم نہیں ہوئی تھی۔ مشرکین ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، کسی کو مال کا لالچ دے کر تو کسی کو اعزاء و اقارب کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، روم سے آئے تھے، مکہ میں آ کر انہوں نے تجارت کی، مکہ میں آ کر مال کمایا تھا، مکہ میں آ کر انہوں نے مالداری حاصل کی تھی۔ جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو اپنے سامان کو انہوں نے سمیٹ لیا، ایک سواری پر رکھ لیا پورا سامان، اور ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلنے لگے تو مکہ والوں نے گھیر لیا اور کہا کہ تم روم کے رہنے والے تھے، تم نے مکہ میں آ کر تجارت کی، یہاں سے مال کمایا ہے، یہ جو مال تم لے کر جا رہے ہو مکہ کی سرزمین سے کمایا ہوا ہے، ہم اس مال کو تمہیں مدینہ لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اب ان کا یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مال کی محبت میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ رک جائے، کیونکہ ان کی پوری زندگی کا اثاثہ تھا۔ وہ جب مکہ آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ آنے کے بعد انہوں نے تجارت کی، مال کمایا، گھر بنایا، اور جب یہ چیزیں لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے روکا تو یہ سوچ لیا کہ مال کی محبت میں رک جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا اگر یہ مال میں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے ہجرت کرنے دے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ یہ ہجرت جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تھا، تو اس وقت انہوں نے جو ہے اپنا پورا کا پورا مال چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صہیب تم نے بہت نفع بخش سودا کیا ہے، صہیب تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ تو ہر طریقے سے جو ہے یہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ہجرت کی، اور پھر ہجرت کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مدینہ کی جانب منتقل ہو چکی تھی۔ مکے میں صرف وہی لوگ تھے جن کو زبردستی، جن کے آقاؤں نے یا جن کے رشتہ داروں نے باندھ کر روک رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور ان کے اہل و عیال تھے، کوئی نہیں تھے۔ دیکھیے نبی کو جو ہے وہ سب سے آخر میں اجازت دی جاتی ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ انبیاء پر اللہ رب العالمین سب سے سخت قسم کی آزمائشیں ڈالتا ہے، کیونکہ ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو آزمائشیں بھی اللہ رب العالمین اتنی ہی سخت ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی کو پہلے حکم دے دیا گیا کہ آپ جائیں ہجرت کر لیں، مسلمان آتے رہیں گے، نہیں، پہلے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک اجازت نہیں ملی تھی ہجرت کرنے کی، چنانچہ جب مسلمانوں کی اکثریت نے ہجرت کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارا ہجرت کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو اجازت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، مجھے امید ہے کہ مجھے ضرور اجازت ملے گی۔ اب دوسری جانب یہ دیکھیے کہ ایک طرف مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اب انہیں یہ بات بھی معلوم تھی مشرکین مکہ کو، قریش کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عنقریب ہجرت کر کے جانے والے ہیں، چنانچہ انہوں نے جو ہے دار الندوہ میں ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی، جس میں جو ہے امیہ بن خلف، ابو جہل وغیرہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور قریش کے جو ہے وہ بڑے بڑے سردار جو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اب دار الندوہ میں جب میٹنگ ہونے لگی تو ابلیس جو ہے اس وقت حاضر ہو گیا ایک نجدی شیخ کی شکل میں، اور اس نے جو ہے وہ آ کر اجازت طلب کی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، تم مکہ کے بھی نہیں دکھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، لہذا میں نے خبر سنی تھی کہ آج اس مقام پر جو ہے یہ کسی اہم معاملے میں میٹنگ کی جا رہی ہے، مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ حاضر ہو گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اہلاً و سہلاً، آئیے بیٹھیے۔ چنانچہ جب دار الندوہ میں میٹنگ ہونے لگی تو لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے۔ تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، تو اس نے وہ رائے بھی مسترد کر دی۔ پھر جب اس کا ساتھی ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 11 قبیلے ہیں، 11 قبیلے میں سے ایک فرد کا انتخاب کرتے ہیں، اور تمام کے تمام جو 11 افراد کا انتخاب ہوگا وہ بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی حالت میں جو حملہ کریں گے،
تاکہ پھر قصاص کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، یہ 11 لوگوں سے کس کس سے قصاص لیں گے، لہذا یہ معاملہ ہی ختم ہوگا۔ یعنی قتل کی تجویز جب ابو جہل نے دی تو یہ فوراً جو ہے ابلیس جو نجدی شیخ کی شکل میں تھا، اس نے حامی بھر دی اور کہا یہ سب سے بہتر رائے ہے، لہذا یہ قرارداد وہاں پر منظور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قتل کا منصوبہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیج کر اس منصوبے سے آگاہ فرما دیا کہ یہ آج رات آپ کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنا چکے ہیں، لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، عموماً اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، لہذا جب دوپہر کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے گھر کی جانب جب پہنچنے لگے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یقیناً کوئی بڑا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، پہلے اجازت ملی تب داخل ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیاری کر لو، کیونکہ مجھے بھی ہجرت کی جو ہے اجازت مل چکی ہے، اور جو منصوبے جو یہ دار الندوہ میں قریش نے جو پارلیمنٹ میں ان کے ہاں جو قرارداد منظور کی تھی اور جس تجویز کو پاس کیا تھا اس چیز سے بھی آگاہ کر دیا کہ آج رات یہ جو ہے یہ ہمارا گھیراؤ کرنے والے ہیں، قتل کی سازش کرنے والے ہیں۔ چنانچہ دار الندوہ میں جو فیصلہ ہوا تو قریش کے جو لوگ تھے اس فیصلے کو انجام دینے کے لیے بے چین تھے، وہ انہوں نے جو ہے 11 نوجوانوں کا انتخاب بھی کر لیا، اور رات ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ بتائیے مسلمان جو ہے ہجرت کر چکے ہیں، ابھی نبی کو اجازت ملی ہے لیکن موقع ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو ہے گھیر لیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ تھا یا ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب آدھی رات کا وقت ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اچانک حملہ کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کام تمام کر دیا جائے۔ اور انہیں اس بات کا یقین بھی تھا کہ آج کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا نام و نشان جو ہے ہم ختم کر دیں گے، لیکن فیصلے تو آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر وہ 11 لوگ ہی کیا، اللہ رب العالمین نے تو حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اگر پورے جن اور پورے انس اور یہ پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا، اس سے بڑھ کر نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ تو یہ تو صرف 11 لوگ تھے، اور اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی، اسلام کو پروان چڑھانا تھا، مسلمانوں کو بدر میں جو ہے وہ فتح دلانی تھی، احد میں فتح دلانی تھی۔ چنانچہ جب یہ 11 لوگ جو ہے انہوں نے عزم مصمم کر لیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافروں نے آپ کے تعلق سے جو ہے وہ خفیہ تدبیریں کی، مکر کیا، مکر یعنی بری صفت کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو تدبیریں کی لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، کیونکہ وہ یہ جو تھی ابھی اس سے پہلے میں جو قریش کی پارلیمنٹ کا ذکر کیا جس میں 3 قراردادیں منظور یہ پیش کی گئی تھی کہ جلا وطن کر دیا جائے یا پھر قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تینوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی اپنی جو ہے وہ چالیں چل رہے تھے، اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہترین اور مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی تدبیر کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عین موقع پر جب نکلنے کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ تم چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی کو لٹا دیا، اور اس لیے انہیں مکہ میں چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ لوگوں تک پہنچا کر پھر وہ مدینہ کی جانب ہجرت کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کو لٹا کر جو ہے اپنی مٹھی میں جو ہے وہ ایک مٹھی بھر جو ہے آپ مٹی اٹھاتے ہیں، اور جو باہر لوگ تھے
ان کے سینوں پر جو ہے وہ مٹی تھوڑی تھوڑی ڈالتے ڈالتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی جو ہے وہ آڑ بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے پیچھے بھی آڑ بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور یہ آڑ جو ہم نے بنائی ہے اس آڑ نے انہیں ڈھانپ لیا تھا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے وقتی طور سے اندھا کر دیا تھا، غافل ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے سروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی، تب بھی انہیں اس بات کا ہوش نہیں ہوا، اس بات کا خیال نہیں ہوا۔ وہاں سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غار ثور کا جو ہے وہ رخ کیا، جو یمن کی جانب ہے، آپ نے مدینہ کی جانب رخ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ قریش جو ہے وہ ہڑبڑی میں یا جلد بازی میں اسی سمت کا رخ کریں گے جس طرف مدینہ ہے، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے یا اسی راستے پر گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب جو ہے وہ رخ کیا، اور غار ثور میں جا کر آپ جو ہے وہ پناہ لے لیے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ اب غار ثور میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے، آپ کی فکر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ غار میں داخل ہونے سے پہلے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ چنانچہ پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، جو چھید تھے، جو سوراخ تھے، ان سوراخ میں سے ایک سوراخ کو تو کپڑے سے بھر دیا، دو سوراخ اب بھی باقی تھے، چنانچہ دونوں سوراخ کو جو اپنے پیروں سے جو ہے انہوں نے ڈھانک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں جو ہے وہ سر رکھ کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ لہذا جب سوراخ پر پیر رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک جانور نے یا جو بھی وہاں زہریلا جانور ہوگا، بچھو ہوگا، اس نے جو ہے وہ کاٹ لیا۔ اب شدت یا محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو نہیں ہلایا، لیکن تکلیف اور شدت اس قدر تھی کہ آنکھ سے جو ہے وہ آنسو نہیں رک سکے۔ آنکھ سے جب آنسو نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیوں آنسو نکل آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوراخ میں سے کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے اور تکلیف کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے لعاب مبارک اس زخم پر لگاتے ہیں اور وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک معجزات نبوی میں سے بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اس وقت تک غار میں رہے جب تک کہ یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا۔ مشرکین بہت ہڑبڑائے، بہت تلاش کیا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ان مجرموں میں سے ایک مجرم جو ہے وہ غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا پیر دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے نیچے دیکھ لیا تو ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، مسلمانوں کو مکے سے مدینے پہنچا دیا، تو آج بھی اللہ رب العالمین آج بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ وہ لوگ آئے، ادھر ادھر دیکھے اور واپس چلے گئے۔ غار سے نکل جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کی اور اس جانب جو ہے رخ کر لیا، اور ساتھ میں راستہ بتانے والوں کو جو ہے عبداللہ بن اریقط اللیثی نامی ایک شخص تھا جو راستہ بتانے والا تھا، اس کو ساتھ میں لے لیا۔ ساتھ میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ راستہ بھی بتا لے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ جوان تھے، حضرت ابو بکر بوڑھے تھے۔ لوگ راستے میں جب پوچھتے کہ یہ کون ہے تو کہتے تھے کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ اب سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ سفر میں راستہ بتانے والے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا حضرت ابو بکر کا کہ یہ خیر کی جانب رہنمائی کرنے والے اور خیر کا راستہ بتانے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ خبر پھیل گئی، ہجرت بھی کر رہے ہیں، خبریں بھی پھیلتی جا رہی ہیں، انہی میں سے جو یعنی بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی کوششیں بھی کی، جن میں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ مال کے لالچ میں 100 اونٹ کے لالچ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ پہلے فال نکالا، فال میں نہیں کا آیا،
کہ تمہیں پیچھا نہیں کرنا ہے، کیونکہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ فال نکالتے تھے، جو تیر نکلا اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود پیچھا کیا، اور پیچھا ایسا کیا کہ اتنی قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے کہ آپ کی تلاوت کی آواز سن رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا تو ان کے گھوڑے جو ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ گھٹنوں تک جو ہے وہ زمین میں دھس گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا، چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے ساتھ پکارا، یعنی کہا کہ اب میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملے کو یقیناً غالب کر رہے گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں ایک امن لکھ دیجئے، ایک فرمان لکھ دیجئے تاکہ مجھے امن حاصل ہو جب آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جو ہے وہ رنگین چمڑے کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیموں سے ہوا، جہاں پر وہ بکری کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو بکری جو لاغر تھی، کمزور تھی، اپنے ریوڑ سے پیچھے ہو چکی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہی بکری ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن دودھ نہیں دیتی ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور دودھ دوہا، اور بڑا پیالہ تھا، بھر کر دودھ نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو پلایا، خود بھی پیا اور آپ کے ساتھ جو رفقائے سفر تھے ان کو بھی پلایا۔ پیالہ ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر پیالہ بھرا گیا۔ تو یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ ایک ایسی بکری جسے لوگ لاغر سمجھ رہے تھے، اس سے جو ہے وہ افراد دودھ نکلا، تمام لوگوں نے دودھ پی لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے قبا کا، جہاں میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ قبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جہاں پر 10 سے زیادہ راتیں آپ نے جو ہے وہ بسر کی، اور پھر وہاں پر مسجد قبا کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کو پہلے ہی دن سے جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر یا تقوی کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو وہ مسجد کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی وہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ تو قبا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں 10 سے زیادہ دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، اور پھر وہاں سے مدینہ کی جانب آپ نے رخ کیا۔ اب جو مسلمان مدینہ پہنچ چکے تھے انہیں یہ اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے یا نکل چکے ہیں، مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ اب ان کا مشتاق دیکھیے، ان کا اشتیاق دیکھیے، اللہ کے رسول سے محبت دیکھیے کہ مدینہ کے باہر جو ہے الحرہ کا ایک مقام تھا، روزانہ وہ صبح کے وقت وہاں پر آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور جب سورج کی تپش محسوس کرتے تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایسا ہی ایک دن اور ہوا کہ مسلمان آئے، انتظار کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب دھوپ کی تپش ہوئی تو اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ابھی لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور اسے یہ بات معلوم تھی کہ مسلمان کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا کہ اے عربوں کی جماعت، وہ دیکھو جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس بزرگ شخص کا، وہ آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ آپ مدینہ پہنچ چکے ہیں تو فوراً جو ہے مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، تمام لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آپ کی طرف جانے لگے، بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور آپ کے قافلے کو گھیر لیا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ لوگ آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ دیکھا نہیں تھا۔ آپ پر جب دھوپ کی تپش ہوئی، دھوپ کی وجہ سے آپ کو جو ہے گرمی محسوس ہوئی، حضرت ابوبکر کو جو لوگ رسول سمجھ کر سلام کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے جو ہے اپنی چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پھیلایا، تب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو بیٹھے ہیں۔ چنانچہ یہ محبت تھی مسلمانوں کی اور یہ ہجرت تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو ہے مقام پر جو ہے جا کے ان کے گھر کے قریب بیٹھ گئی۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کر لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن دیکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے میں داخل ہوئے تھے،
اور وہ دن جو ہے سب سے خوشگوار دن تھا، سب سے بہترین دن تھا، سب سے روشن دن تھا، اور میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وہ سب سے غمناک دن تھا، سب سے تاریک دن تھا، اس سے غمناک، اس سے قبیح اور اس سے تاریک دن میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ ہجرت کا یہ مختصر سا واقعہ تھا، مفصل بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے وقتوں میں، تو اور یہ مختصر اس میں بھی اختصار کے ساتھ تھا، بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے، صرف انہی چیزوں کو اختیار کیا ہے جو اہم ہے۔ چنانچہ یہ ہجرت کا واقعہ تھا جو اپنے اندر جو ہے بہت سارے دروس اور عبر رکھتا ہے، جن میں سب سے عظیم نصیحت، سب سے عظیم درس جو ہے ایک مسلمان کے لیے ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کرتا ہے، یا اپنے وطن کو، اپنے اعزاء اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر لیتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ مسلمان جب مدینہ سے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے مدینہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کی، جنہوں نے اپنی جائیدادوں میں حصہ دے دیا، جن کے پاس 2 بیویاں تھی، 1 سے زائد بیویاں تھی، ان کو طلاق دے دیا اور کہا کہ ان میں سے جو اچھی ہے تم ان سے شادی کر لینا۔ یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چن لیا جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ چھوڑ کر آ رہے تھے، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو جو ہے اختیار کر لیا، ایسے لوگوں کو چن لیا جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہے تھے۔ لہذا یہ ہجرت جو ہے ہمیں درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں صبر ہونا چاہیے، اگر صبر ہوگا تو اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ مدینہ جو ہے مسلمانوں کا مرکز بن گیا، مسلمانوں کو غلبہ ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کی فوجیں تیار ہوئیں، اسلامی قانون کا جو ہے نفاذ ہوا، اسلامی معاشرے کا نفاذ ہوا، اور یہیں سے جو ہے وہ پورے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، اسلام کا منبع بن گیا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، مسلمانوں کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، مسلمان پھر بھی کمزور رہتے مکہ میں، لہذا ہجرت اگر مسلمانوں کو کرنی پڑی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر دیا، اور یہ وعدہ کر دیا کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بے پناہ اجر و ثواب ہوگا جن کا انسانی دماغ اور دل جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس ہجرت رسول میں ہمارے لیے جو دروس، جو عبر اور جو نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔